میرے پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں 3 بوڑھے لوگوں کی بھوک کا عجیب و غریب واقعہ اور ایک جوان عقل مند لڑکی۔ اس واقعے سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک بھی کر دیں۔ دوستو، ایک بار کا ذکر ہے، کسی دور دراز علاقے میں ایک کسان، اس کی بیوی، اس کی بیٹی رہا کرتی تھی۔ اب وہ بیٹی جوان ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نہ صرف خوبصورتی سے نوازا ہوا تھا بلکہ وہ خوبصورت بھی تھی، یہاں تک کہ بہت سمجھدار تھی۔ کسان ویسے تو اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن وہ ہر دم یہی سوچتا تھا کہ میں اتنا تنگ دست کیوں ہوں، میرے پاس دولت کیوں نہیں ہے۔ اس کی بیوی بھی شکوے شکایتیں کرتی رہتی، لیکن ان کی بیٹی ان دونوں کو سمجھاتی تھی کہ آپ ہمیشہ دولت کی بات کرتے ہیں، آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنے صحت کی، ذہنی قلبی سکون کی دعا مانگیے۔ اگر آپ لوگ یہ دعا مانگتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھول دے گا۔ لیکن اس وقت بیٹی کی باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ویسے تو وہ ہر وقت امیر ہونے کے سپنے دیکھتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو بہت خود وسیع کیا ہوا تھا، یعنی کہ وہ مہمان نواز بہت تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ کسان اپنے کام کے سلسلے سے گھر سے باہر گیا ہوا تھا۔ اس وقت بیوی اور بیٹی دونوں گھر میں تھے، تو انہیں ایسا لگا کہ ان کے گھر کے باہر کوئی بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے۔ بیٹی نے کہا، امی آپ باہر جا کر دیکھیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی مسافر ہے، اور اگر آپ انہیں کھانا کھانے کے لیے بلا لیتی ہے تو ابا جان بہت خوش ہوگے۔ بیوی نے کہا، لیکن بیٹی ہمارے گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم انہیں کیا کھلائیں گے؟ تو وہ کہنے لگی، آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے، آپ تو جانتی ہیں کہ ابا جان اس بات کو کتنا پسند کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے اور کوئی بھی مسافر یا پردیسی ہمارے گھر سے خالی پیٹ نہیں جانا چاہیے۔ ماں نے کہا، ہاں بیٹی تم ٹھیک کہتی ہو، اور پھر وہ باہر آ گئی۔ جب آ کر دیکھا تو ان کے حلیے سے ہی لگ رہا تھا کہ بہت بھوکے ہیں اور بہت دور کا سفر طے کر کے آئے ہیں۔ عورت ان کے قریب آئی اور سلام دعا کرنے کے بعد کہنے لگی، لگتا ہے آپ بہت لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں اور تھکے ہوئے ہیں، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو اپنے گھر بلاتی ہوں۔ تو وہ 3 بوڑھے نیچی نظریں کیے ہوئے اس عورت سے کہنے لگے، ہم ایسے ہی کسی کے گھر نہیں جاتے، آپ ہمیں بتائیے آپ کے گھر میں کوئی موجود ہے؟ عورت نے کہا، ہاں میری بیٹی موجود ہے اور میرے شوہر کام کے سلسلے سے گھر سے باہر گئے ہیں، کھیتوں پر کام کرنے جاتے ہیں اور وہ شام تک لوٹ آ جائیں گے۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو آپ ہمارے گھر آ سکتے ہیں۔ یہ سن کر ایک بوڑھا کہنے لگا، نہیں، ہم تب تک آپ کے گھر نہیں آ سکتے جب تک آپ کے شوہر گھر نہ آ جائے، اس لیے آپ کے لیے مناسب یہی ہے کہ آپ واپس لوٹ جائیں۔ وہ عورت پلٹ کر واپس گھر آ گئی اور اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی تم نے تو مجھے وہاں بھیجا تھا، لیکن وہ لوگ اندر نہیں آنا چاہتے۔ تو بیٹی کہنے لگی، کوئی بات نہیں، آپ فی الحال کھانا بنانے کی تیاری کریں اور ابا جان کا انتظار کریں۔ اس کو حیرت ہوئی کہ اگر وہ اس کے گھر آنا نہیں چاہتے پھر انہوں نے کیوں وہاں اپنے آپ کو تکلیف دینے کے لیے بیٹھایا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے کہ میرے گھر سے نہیں جا رہے ہیں۔ بہرحال وہ اپنے کاموں میں لگی رہی اور پھر اس نے دیکھا کہ وہ تینوں بوڑھے اٹھے اور اپنی اپنی عبادت میں لگ گئے۔ اتنی طویل نماز اس نے پہلی بار دیکھی تھی، یہاں تک کہ شام کا وقت ہو گیا۔ شام کو کسان واپس لوٹا تو وہ حیرت میں ڈوب گیا، کیونکہ اس کے گھر کے باہر 3 بوڑھے جا نماز بچھا کر نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے۔ وہ ان کو دیکھتا ہوا اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس سے سوال کیا، یہ تینوں پردیسی مہمان باہر اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، وہ گھر میں کیوں نہیں آئے؟ کیا تم نے ان سے کھانے کا نہیں پوچھا، جبکہ تم جانتی ہو کہ ہمارے پاس آنے والا مہمان ایسے ہی نہیں جاتا؟ بتاؤ وہ گھر سے باہر نماز ادا کیوں کر رہے ہیں؟
کیا تم نے انہیں گھر میں نہیں بلایا؟ بیوی نے کہا کہ میں ان سے پوچھنے گئی تھی، میں نے انہیں کھانے کی دعوت بھی دی تھی اور میں نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس ایک مہمان خانہ ہے، وہاں آ کر آپ عبادت بھی کر سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان تینوں کو کسی ایسے گھر میں کھانا نہیں کھانا جہاں کوئی مرد موجود نہ ہو۔ اب آپ یہاں پر موجود نہیں تھے تو اسی وجہ سے میں نے ان پر زور زبردستی نہیں کی۔ بہرحال کسان ان کے پاس گیا اور بولا کہ ابھی کچھ دیر میں ایک عورت آپ کے پاس آئی تھی، میں ان کا شوہر ہوں۔ اس وقت تو آپ گھر پر نہیں آئے کیونکہ کوئی مرد نہیں تھا، اب میں واپس آ چکا ہوں، آپ تشریف لے آئیے اور آپ کو ہم کھانے پر بلا رہے ہیں، آپ ہمارے مہمان بنیں، ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ کسان کی بات سن کر بوڑھا بولا، جناب آپ ہم تینوں میں سے کسی ایک کو اپنے گھر لے جائیے، کھانا کھلا دے۔ کسان بوڑھے کے جواب کو سن کر بہت حیران ہوا، اس نے کہا آپ تینوں اکٹھے تشریف کیوں نہیں لاتے؟ تو بوڑھے نے جواب دیا، ہم تینوں میں سے ایک جہاں موجود ہو تو باقی دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کسان نے کہا کہ میں آپ کے بات کا مطلب نہیں سمجھا، کیا آپ وضاحت کے ساتھ مجھے اپنی بات سمجھا سکتے ہیں کہ آپ تینوں ہمارے گھر پر کیوں نہیں جا سکتے؟ ان میں سے کسی ایک بوڑھے نے اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور بولا، جناب یہ جو بوڑھا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دولت ہے، اور یہ جس گھر میں جاتا ہے وہاں کے لوگوں کو دولت کی ریل بیل ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ فتح یعنی کامیابی ہے، اور یہ جس گھر میں جائے اس گھر کے افراد ہر جنگ میں کامیاب ہوتے ہیں۔ کسان بولا، اور آپ کون ہیں؟ تو وہ بوڑھا بولا، میں محبت ہوں، میں جہاں جاؤں وہاں کے مکینوں کے دل محبت سے بھر جاتے ہیں، اس لیے تم گھر جاؤ اور مشورہ کرو کہ تمہیں ہم میں سے کس کی ضرورت ہے۔ کسان تو پہلے ہی حیران تھا کہ اتنی عجیب و غریب باتیں زندگی میں پہلی بار سنی تھی۔ اب وہ گھر لوٹ آیا، اس کی بیوی کھانے پر انتظار کر رہی تھی۔ جب شوہر گھر آیا تو اس نے کہا، کیا ہوا؟ تو شوہر کہنے لگا، میں تو بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوں کہ باہر جو بوڑھے ہیں وہ کوئی عام انسان نہیں ہیں، ان میں سے ایک دولت ہے، ایک کامیابی ہے اور ایک محبت ہے، اب بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بیوی نے کہا، دولت کو اپنے گھر بلا لیتے ہیں تاکہ ہماری جو پریشانی ہے، مالی پریشانی، رزق کی تنگی دور ہو جائے۔ یہ سن کر کسان بولا، ہمیں چاہیے کہ ہم کامیابی کو بلائیں، ہمیں پیسے سے زیادہ کامیابی فتح کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں فتح کو اپنے گھر بلانا چاہیے۔ اب دونوں بحث کیے جا رہے تھے، ظاہر سی بات ہے انہیں پیسے کی بھی ضرورت تھی، کامیابی کی بھی ضرورت تھی، لیکن کسی ایک کو چننا تھا، ایک کو چننے کے لیے بہت بڑا فیصلہ کرنا تھا۔ وہ دونوں بحث کرنے میں لگے ہوئے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ پیسے کی اتنی تنگی ہے، مشکل ہے، ہمارے گھر میں پیسے آ جائے، دولت آ جائے، دولت ہوگی تو سب کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ دوسرا کہہ رہا تھا کہ کامیابی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں، انسان کامیاب ہو تو سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ جب دونوں یہ بحث کر رہے تھے تو کمرے سے ان کی بیٹی نکل کر آئی۔ بیٹی زیادہ بڑی نہیں تھی، ابھی اس کی عمر تقریباً 16 سال تھی۔ اس نے ماں کی بات سنی تو اس نے کہا، دونوں کتنی غلط بات کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں دولت سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے؟ آج آپ دنیا کے سب سے امیر انسان کو دیکھ لیں تو اس کو کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ چین سے نہیں سو پاتا ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی بیماری ہو جس کی وجہ سے وہ عمدہ قسم کا کھانا نہ کھا پاتا ہو، تو کیا فائدہ ایسی دولت کا؟ کسان نے یہ بات سنی تو اس نے کہا، بیٹی میں یہی بات تو کہہ رہا ہوں کہ پیسے سے زیادہ ہمیں کامیابی کی ضرورت ہے۔ انسان اگر کامیاب ہو تو اس کے پاس سب کچھ ہے، دنیا کی ہر شے ہے۔ تو بیٹی نے خاموشی سے باپ کو دیکھا اور کہا کہ آپ دونوں اتنے مہمان نواز ہیں، آپ کا دل اتنا کھلا ہے، لیکن آج آپ کس طرح لڑ رہے ہیں؟ آپ وہ چیز پانا چاہتے ہیں جو وقتی ہے، کامیابی رہتی ہے، چلی جاتی ہے، دولت ہوتی ہے
اور دولت تو ہاتھ کا میل ہے، کبھی بھی خرچ ہو جاتی ہے، لیکن تیسری جو بات ہے محبت ہے۔ اگر محبت کو اپنے گھر بلائے تو ہمارے دلوں میں اتنا اطمینان ہوگا کہ ہم دولت اور کامیابی کی پرواہ نہیں کریں گے، بلکہ محبت کے رہنے سے ہمارے پاس سب کچھ ہوگا۔ بیٹی عقل مند تھی، کسان کو اپنی بیٹی کی بات بالکل صحیح لگی۔ دونوں میاں بیوی جو اب تک لڑ رہے تھے، بحث کر رہے تھے، وہ بیٹی کی بات سمجھ گئے۔ کسان ان بوڑھوں کے پاس آیا اور کہا، بہت بحث کے بعد آخر ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جس طرح ہمیں ہماری بیٹی نے سمجھایا تو بس آپ میں سے صرف کسی ایک کو جانا ہے، تو وہ ہے محبت۔ اس نے بوڑھے کو اشارہ کیا جو محبت کے نام سے خود کو مخاطب کر رہا تھا۔ اس نے کہا، میرے ساتھ تشریف لے چلیے، باقی سے میں معذرت چاہتا ہوں، ہمیں محبت چاہیے، کیونکہ محبت ہے تو سب کچھ ہے۔ محبت ہے تو ہمارے دل میں سکون ہے، آرام ہے، اطمینان ہے۔ یہ سن کر وہ بوڑھا اٹھا اور کسان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب وہ کسان کے گھر دروازے پر پہنچا تو کسان نے کیا دیکھا کہ باقی دو بوڑھے بھی پیچھے پیچھے چل کر آ رہے ہیں۔ کسان نے ان سے کہا تھا، ارے آپ نے تو کہا تھا کہ ہم میں سے کوئی ایک کسی کے گھر میں جاتا ہے، باقی دونوں وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، تو آپ دونوں کیوں ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں؟ تو وہ بوڑھا جس کا نام محبت تھا، اس نے کہا، ہاں تم نے بہت عمدہ انتخاب کیا ہے، کیونکہ ویسے تو ہم تینوں ساتھ نہیں رہتے، مگر تم دولت کو چنتے تو باقی ہم دونوں چلے جاتے، اگر کامیابی کو چنتے تو ان میں سے ایک ہی تمہارے ساتھ اندر جاتا، لیکن تم نے محبت کو چنا ہے۔ تمہاری بیٹی نے بالکل صحیح مشورہ دیا ہے، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں دولت اور کامیابی دونوں اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے، اسی لیے تمہارا امتحان لیا جا رہا تھا۔ کسان بہت خوش ہوا کہ اس کی بیٹی نے اس کو بالکل صحیح مشورہ دیا، اور آج وہ محبت کے ساتھ ساتھ دولت اور کامیابی کو لے کر جا رہے ہیں۔ جب وہ تینوں اندر داخل ہوئے تو ان کی مہمان نوازی کی گئی، اور اس دن سے پہلے جو ان کے گھر میں اتنی تنگ دستی تھی، گزارا بھی بڑی مشکل سے ہوتا تھا، فاقوں بھری زندگی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا نوازا کہ وہ جو چند مسافر غریبوں کی مدد کرتے تھے، آج ان کے گھر میں بھیڑ ہی بھیڑ تھی۔ جب سے وہ تینوں بوڑھے ان کے گھر میں رہنے لگے، ان کی زندگی بدل گئی، کامیابی بھی عطا کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا کہ ہر شخص ان پر رشک کرنے لگا۔ تو دوستو، یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک بھی ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔